بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اختتام سورۃ الحاقہ پر ہوا تھا. ابھی آج انشاءاللہ سورۃ المعارج سے شروعات ہے. معارج یعنی کہ جو آسمانوں کے اوپر چڑھنا. اس صورت میں اللہ پاک بتائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنا عرصہ لگتا ہے جو اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، جو چڑھتے ہیں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. تو فرمایا سأل سائل بعذاب واقع. سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقعہ ہونے والا ہے، یعنی کہ کسی نے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا کب ہوگا. للکافرین لیس لہ دافع. انکاریوں کے لیے اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، یعنی کہ جو انکاری ہیں ان کے لیے کوئی ہٹانے والا نہیں. اس کو وہ عذاب ان کو آ کر رہے گا اور اس میں وہ ڈل کر رہیں گے. من اللہ ذی المعارج، یعنی کہ وہ عذاب کیا ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے جو عروج والا ہے، یعنی کہ جو جس کے اوپر جس کی طرف چڑھتی ہیں چیزیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. چڑھتے ہیں فرشتے اور جو روح ہے اس کی طرف ایک دن میں ہے مقدار جس کی 50,000 سال. یہ دیکھیں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور جو روح بھی، وہ بھی اس دن کی مقدار ہو 50 سال. یہ بھی وہ دیکھیں قیامت والا دن جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ اس کا ایک دن کا وہ جو مقدار ہوگی وہ 50,000 سال. اسی طرح جو چڑھتے ہیں اللہ کی طرف ان کی بھی مقدار ہے 50,000 سال. تو یہ جو مطلب چڑھنا ہے یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان کی چڑھنے کی مثال اسی طرح جس طرح مطلب اللہ پاک نے ٹائم بتایا. یا آخر یہ ٹائمنگ ہے ان کے سفر کی. تو یہ جو سفر ہے ان کا اتنا لگتا ہے. تو آج کل جس طرح ہمارے ہاں معراج کی بات کو بنایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک رات میں آسمانوں کے اوپر لے گئے، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے ایک اللہ کی طرف جو چڑھتے ہیں ان کی مقدار، ان کی جو سفر کی مقدار ہے وہ 50,000 سال بیان فرمائی. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس صبر کیجئے خوب صبر، یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کیجئے. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ بے شک اس کو بڑے دور دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو دن ہے وہ قیامت کا دن، یہ اس کو بڑی دور خیال کرتے ہیں، بڑی دور دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبٌ، اور ہم اسے دیکھتے ہیں بہت قریب. اس سے ظاہر ہے کہ وہ قیامت قریب تر ہے، آنے والی ہے بالکل. اللہ پاک نے جیسا کہ یہاں فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، یہ ابھی اس دن کے حالات بیان ہو رہے ہیں جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی کہ بالکل گلابی سا ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح. یہ دیکھیں جس طرح مطلب بالکل بے وزن ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ خَمِيمٌ خَمِيمًا، اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے. یعنی کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو دنیا میں نارمل ایک بندہ جب مطلب جوانی میں ہوتا ہے تو اس کو بہت عزیز تر سمجھتا رہتا ہے. تو اس دن کوئی دوست کسی دوست کو بھی نہ پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ
بنی ہے تو وہ کھائے جائیں گے انہیں، وہ دکھائے جائیں گے انہیں، چاہے گا مجرم، یعنی کہ جب وہ دیکھ لیں گے اسے تو اس دن چاہے گا مجرم کہ کاش وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ میں فدیے میں دے دوں اس دن اپنے بیٹوں کو، اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے بیٹوں کو کس طرح عزیز دنیا میں رکھا جاتا ہے، مطلب ان کے لیے انسان ہر کچھ کرتا ہے تاکہ ان کو ہر چیزیں میسر مطلب ملیں، اس کے لیے محنت کرتا ہے اور مطلب صحیح یا غلط طریقے سے کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس دن وہ چاہے گا کہ اس کو بچوں کو بھی دے دوں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے کنبے کو وہ پناہ دیتا تھا اسے، یعنی کہ جس کنبے میں وہ رہتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو دے دے، یعنی کہ اس کی خواہش ہوگی کہ سب کو دے دے، ماں کو بھی دے دے، باپ کو بھی دے دے، بیٹوں کو بھی دے دے، بھائیوں کو بھی دے دے، پورے کنبے کو بھی دے دے، یعنی کہ بچنے کو، اور زمین میں جو کچھ ہے جتنے ہیں سب کو دے دے، خود بچ جائے، یہ اس دن وہ خواہش کرے گا۔ یہ دیکھیں وہ حالات ہیں جو آج بیان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے وہ حالات جو وہاں ہونے والے ہیں وہ پہلے ہی ہم کو بتا دیے، تو آج جو کوئی بچنا چاہے وہ بچ سکتا ہے، اور یعنی کہ وہ زمین میں سب کو دے دے، پھر وہ نجات حاصل کر لے، نجات پا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ پاک نے فرمایا انہا لظا، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، یعنی کہ وہ جس میں ڈلے گا وہ آگ ہے شعلے والی، نزاعۃ للشعوى، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، یعنی کہ منہ کی کھال کو بھی وہ کھینچ دے گی، اس طرح کی وہ سخت ترین آگ ہے۔ تدعو من ادبار وتولا، اللہ پاک فرمایا پکڑے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور اس نے منہ موڑا، یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے پیٹھ موڑی اور منہ پھیرا اس کو وہ پکڑے گی۔ وجمع فاوعى، اور اس نے جمع کیا پھر اس نے سمیٹ کر رکھا، یعنی کہ دیکھیں نا، اس نے جو بھی اس کے پاس تھا بس یہ اسی میں رہا کہ بس یہ میرا کبھی ختم نہیں ہوگا، یا اللہ کے رستے میں دینے سے قاصر رہا، یا مطلب خود بھی اللہ کے رستے کے اوپر نہیں چلا اور لوگوں کو بھی چلنے کی ترغیبیں نہیں دیتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان وہ پیدا کیا گیا ہے تھڑا ہو، یعنی کہ بہت کمزور، اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف بہت جزء و فضا، یعنی کہ بہت جس طرح بے قراری اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسا پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے بے قرار سا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اسے بلائی بہت روکنا والا ہے، یعنی کہ رکنے والا، یعنی کہ جب اس کو بلائی پہنچتی ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف مائل کم ہوتا ہے، شکر گزاری کی طرف کم مائل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے اس سے مطلب سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب انسان کے لیے اس کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے بھی سورہ علق میں، وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی انسان کی تخلیق کے بارے میں، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی آسانی ملتی ہے تو اس سے اس کی سرکشی بڑھنے کے زیادہ چانسز اس کی طرف بڑھتی ہے، یعنی کہ اس کی سرکشی۔ الا المصلین، مگر وہ جو پہنچتے ہیں، یعنی کہ وہ جو حاضر رہتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ داخل رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو مالوں میں ان کے حق ہے مقرر، یعنی کہ ان کے مال کے اندر حق ہوتا ہے،
وہ حق رکھتے ہیں مال کا، اپنے مال کے اندر مانگنے والوں کا، مطلب اللہ سے ڈرنے والا، مطلب جو بھی یتیم وغیرہ مسکین ہیں ان کے مطلب ان کو دینے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں، یعنی کہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی دینا ہے۔ کس کو دینے کے لیے؟ للسائل والمحروم، یعنی کہ سوال کرنے والے کو بھی اور جو محروم ہوتا ہے اس کو بھی، یعنی کہ جو کوئی سوال کرتا ہے اس کے لیے بھی ان کی مطلب مالوں میں حق ہوتا ہے، اور جو محروم رہ گیا بالکل بے سہارا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرتے ہیں اس فیصلے والے دن کی، یعنی کہ دل میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور یہی نہیں کہ یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کی یہ کیفیت ان کو رہتی ہے کہ وہ عذاب سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر اس سے بھی خوفزدہ ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، بے شک عذاب ان کے رب کا نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز، یعنی کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ اس سے بے خوف ہوا جائے، کہ اس کو سنی انسنی کی جائے۔ جو عقل مند ہیں وہ ڈرتے ہیں اور پھر اللہ کی مطلب فرما برداری کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیتیں ہیں جو نیک ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنے جوڑوں کے، یعنی کہ اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے جوڑوں کے، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے، یہ دیکھیں یا ان کے جو ازواج ہیں ان کے، تو یا ان کی جو ملکیت کے اندر ہے ان کے سوائے، یعنی کہ ان کے سوائے باقی لوگوں سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے، یعنی کہ اس کے اوپر پھر ان کی ملامت نہیں ہے۔ جو مطلب اپنی بیویوں یا اپنی ان لونڈیوں سے اگر، یا مطلب اسی طرح مرد اور عورتوں کے مقابلے میں وہ اگر مطلب اس طرح رہتے ہیں تو ان سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو بھی کوئی تلاش کرے چاہے علاوہ اس کے، تو یہ لوگ ہیں وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہیں ان کے لیے، جس طرح ازواج ان کے ہو گئے یا ان کی لونڈیاں ہوں گی، ان سے علاوہ پھر بھی وہ مطلب اور کی طرف بھی اس طرح کریں تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم لأمانتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو امانتیں ان کے پاس کوئی رکھتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی جو وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون، بہت بڑی ہے بات یہ اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جس کا جو تم کرو نہیں، یعنی کہ جو کیا کرنا، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات، اس لیے بچنا چاہیے کہ کہیں آپ کوئی وعدہ کرنے سے پہلے کہ کیا آپ کو انہیں اس کو پورا کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان سب باتوں کی آپ سے پوچھ ہوگی۔ والذین ہم بشہادتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ جو گواہی دیتی ہیں اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مضمون سارا ہم نے سورہ مومن میں بھی پڑھا تھا۔ سورہ مومن کی جو پہلی آیتیں ہیں، سورہ مومنون، ان کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں مطلب یہی بیان سارا، یہ سمجھ لیں دوبارہ آیا ہے یہ یہاں پہ۔ تو وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت سے مراد ہے کہ لازم بات ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
تو یہ جو آپ اللہ سے اقرار کرتے ہیں، پھر اس نماز جب آپ فارغ کر چکتے ہیں، نماز پڑھ چکتے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کا دنیا میں مطلب جو باقی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے، اس میں اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ کیا آپ واقعی اللہ کی غلامی کرتے ہیں. اور جو اللہ کے مومن بندے ہیں، وہ اپنے اس اقرار کا، جو وہ اپنے اس شہادت کا، اس قول کا جو انہوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ پھر اللہ کی غلامی کے اوپر قائم رہتے ہیں. نماز کے بعد اللہ کی تعالیٰ کی غلامی کے اوپر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، دغا نہیں کر رہے. مثال کے طور اللہ پاک نے جو جو حرام کیا ان سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور جو جو اللہ نے حلال کیا اس کے اوپر مطلب راضی ہوتے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس طرح وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو عزت والے باغوں میں ہوں گے، عزت والے میں، یعنی کہ اچھے عزت والے باغوں میں ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے انکاری کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں. یعنی کہ یہ جو انکاری کرنے والے کس طرح دوڑتے آ رہے ہیں. عن الیمین و عن الشمال زینا، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، گروہ در گروہ. آیت معو کل امرئ منہم ان یدخل جنات النعیم. کیا یہ خیال کرتے ہیں، کیا یہ طمع رکھتے ہیں ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت میں نعیم تک. یعنی کہ خالی منہ سے اقرار کرنے سے تو یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو مطلب آتے تو اس طرح ہے، محسوس ہوتا ہے، لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم جس طرح یہ ادھر جائیں گے تو کیا ہم کو بچا لیں گے، یہ مطلب عقیدہ رکھا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا خیال کرتے ہیں کہ ایسی یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں. یعنی کہ ایک حقیر قطرے سے اللہ پاک نے انسان کی پیدائش فرمائی، پہلے مٹی سے فرمائی، تو یہ اس کو جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں رب کی جو مشرقوں کے اور دونوں اور مغربوں کے، یعنی کہ اس رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے اس کی قسم ہے کہ بے شک البتہ ضرور ہم قادر ہیں، اندازہ رکھنے والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو بیان ہو رہا ہے، یہ ہوگا نہیں، یہ ضرور ہو کر رہے گا. الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اور یعنی کہ اللہ پاک قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر بھی، اس پر کہ ہم بدل ڈالیں بہتر ان سے، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے. یعنی کہ یہ جو دنیا میں لوگ چل رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ یہ دائمی ہے. اللہ پاک اس کے اوپر قادر ہے کہ ان کو ختم کر کے دوسروں کو لے آئے. اسی طرح ہوتا چلا آیا، اور اسی طرح اللہ چاہے جب جس کو چاہے ختم کرنا اس کے اوپر قادر ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس آج یہ چیز ہے تو کل ختم نہیں ہوگی، اور وہ تکبر اور غرور کرتا رہے اس کے اوپر. یہی وہ اس کی مار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانا یہی کافی ہے جب وہ اس رو کو اختیار کرے گا. تو فرمایا الا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور یعنی کہ پڑے رہنے دیجئے انہیں اور کھیلتے رہنے دیجئے انہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اس دن کو جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ نہیں مان رہے تو لہذا ان کو مہلت دیجئے، ان کو چھوڑے رکھیے یہاں تک کہ وہ اور کھیلتے رہے، تاکہ یہاں تک کہ اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ طرف آستانوں کے
وہ دوڑتے ہیں، یعنی کہ بالکل دوڑ رہے ہوں گے اس دن، اور مطلب ان کو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آواز کی طرف وہ چل رہے، آج تو نہیں مار رہے، اس دن بس ایک آواز کی طرف ہی چل رہے ہوں گے. خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، چھا رہی ہوگی ان کے اوپر ذلت، یہ ہے دن جس کا تھے تم وعدہ کے دیے جاتے. یعنی کہ اللہ پاک کہے گا اس دن حال یہ ہوگا ان مجرموں کا کہ آنکھیں ان کی نیچے ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے قاصر رہے، دل سے نہیں آتے رہے، دنیا میں مگن رہے، دنیا کے چکروں میں اللہ تعالیٰ کو پیچھے کیے رکھا. تو یہ حال ہوا آخر ان کا کہ ان کے لیے وہ عذاب. یہ ابھی دیکھنے اللہ پاک نے اس کی پیشن گوئی اپنے نبی کے ذریعے قرآن میں فرما دی. اب جو چاہے اپنی حالت کو سدھارنا وہ سدھار لے، اس کے لیے یہ دنیا کا یہ وقت ہے، یہ ختم ہو جائے گا. جب موت آ جاتی ہے تو اس کا نامہ اعمال پہ بند ہو جاتا ہے. یہ جو ختم درود وغیرہ کرتے ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. یہ نہیں کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی یا اس کے نامہ اعمال میں سے کچھ نکال دیا جائے گا یا کچھ ڈال دیا جائے گا. یہ سب خیالی باتیں ہیں، خیالی پلاؤ ہے. تو لہذا اللہ پاک نے سچ اپنی کتاب میں بیان فرما دیا. خیر آج ہمارا اختتام ہو گیا سورۃ المعارج پر. انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.